اب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں اگر میاں صاحب کو کچھ سزائیں دی تھیں اور بڑی اجلت میں دی گئی تھیں اس وقت اس دور میں، تو اب کہتے ہیں ان کو ریلیف بھی پھر اسی طرح سے اسی سپیڈ سے اس مرتبہ الیکشنز میں دیا گیا ہے، اور اس کے بالکل برعکس وہ صرف ساتھ یہ بھی بات وہ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا فوج کے سپہ سالار کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر سے، وہاں پر بھی وہ کافی پر امید تھے اور ان کی طرف سے بہت وہ تھا کہ بہت اچھی ہیئرنگ، فیئر ہیئرنگ دی گئی ہے ان کے کیس کو. پھر آپ سے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا ہے. یہ آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور اس ملاقات کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ریگولر روٹین کی ملاقات تھی یا آپ اس کو کچھ غیر معمولی گیون دا سرکمسٹانسز سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مونا، میں بڑا کلیئر ہوں کہ آج اگر آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد میں عمران خان کو سزا ہوتی، بھلے وہ میرے مخالف تھے یا میں ان کا مخالف تھا، میں آج سب سے پہلے ان کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ہوتا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد بظاہر کرنے والے کیا راتوں کو بیک ڈور جو رابطے کرتے ہیں یا جن سے کروائے جاتے ہیں، یا جس طرح عمران خان نے کل کہا کہ بڑی خوش آئند ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی، آپ ابھی تک تو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہی ریلیف چاہتے ہو جو 2014 میں آپ کو ملنا شروع ہوا، وہی ریلیف چاہتے ہو جو 2018 میں آپ کو دے دیا گیا. تو پھر آپ آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنا بند کریں. پھر آپ یہ کہیں کہ میں تو ایک وہ پجاری ہوں یا میں وہ بندہ ہوں جو میں اقتدار کا رسیا ہوں، مجھے اقتدار چاہیے اور اقتدار مجھے جس طرح بھی مل جائے. ہاں، میں آج بھی اس بات کا بڑا کلیئر حامی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج بھی اگر آئین قانون کی بالادستی ہو، آئین قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے تو پاکستان اس گرداب سے نکل سکتا ہے. پھر تو میں آپ سے سر ملین ڈالر سوال کرتی ہوں میاں صاحب، چونکہ میں چاہتی ہوں ناظرین زیادہ تر یہ والی بات آپ کی سنیں. آئین و قانون کی بالادستی آپ کی اپنی پارٹی کی جو جماعت کی حکومت ہے، آپ کے اپنی جماعت کے سربراہ اس وقت وزیر اعظم اس وقت ہیں، مطلب آئین و قانون کی بالادستی پھر کس نے کرانی ہے سر؟ آپ ہی لوگوں نے کروانی ہے نا. ابھی بھی آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، آپ نے جنرل باجوہ کا اس میں نام لیا ہے کہ یہ تمام تر چیزوں میں آپ کی گورنمنٹ، تو ان کے بارے میں یا ان کے خلاف آپ کچھ بھی کرنے سے آپ گریزاں ہیں. اور کہ کیا یہ بات بھی درست نہیں ہے؟ ابھی آپ کی ٹویٹ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں. یہ ایک فرد ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کبھی بھی آپ نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر جلتے ہیں آپ کی جماعت کے. یہ بہت سنگین الزام ہے سر ایٹ یور پارٹی. دیکھیں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا، میں بالکل آپ کی بات کو انڈوس کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومت وقت آدھا سچ بولتی ہے اور آدھا چھپاتی ہے تو اس سے پاکستانی قوم نہیں بن سکے گی. پھر یہ ابہام جو ہے کہ کون پوتر ہے اور کون ڈاکو چور ہے، یہ کلیئر نہیں ہو سکے گا. اگر آپ پورا سچ بولیں گے، آپ جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے مکمل طور پہ، سچ کو سچ مکمل طور پہ کہیں گے، تو پھر جا کے لوگ اس مخمصے سے نکلیں گے جو پیدا کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو ایک لابنگ فرم ہائر کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا لیا گیا ہے اور اس کو ایک مسیحا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. وہ لوگوں کو کلیئر اس وقت ہوگا جب آپ پورا سچ بولیں گے. تو حقیقت میں آج بھی مکمل طور پہ آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے. حقیقتاً آج بھی یہ ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے لوگ ہوں یا حکومت وقت ہو، اگر آپ اپنی خواہش یا اپنی مرضی یا اپنی سہولت کے لیے آئین قانون کی تشریح کریں گے تو پھر اس سے آپ جو صحیح کام بھی کر رہے ہوں گے اس کو بھی لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے غیر آئینی، غیر قانونی اور آئین سے ماورا قدم نہ اٹھائے ہوتے کسی ادارے نے، کسی طاقتور پالیسی ساز نے یا حکومت وقت نے، تو آج اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت آپ کو پیش نہ آتی. 190 ملین پاؤنڈ کی سزا پہ ہر بندے کو کلیئر ہوتا. یعنی آپ گویا یہ کہ آپ اتفاق کر رہے ہیں، آپ اس تنقید کو آپ بجا سمجھتے ہیں جو آپ کی اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کی طرف لاگو ہوتی ہے. بہرحال